دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، قرآن مجید اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا میں یہ صرف ایک واحد کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں یا تو انسانوں کی کتابیں ہیں، اور اگر اللہ کی کتابیں بھی ہیں تو ان میں تحریف، ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ ابھی اللہ کی کتابیں نہیں کہلا سکتی۔ صرف قرآن واحد ایسی کتاب ہے، یہ انسان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے ہی بھیجی گئی ہے۔ تو اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے قرآن مجید نے لوگوں کو غور و فکر کی ترغیب دی ہے، دعوت دی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو قرآن صرف اماموں، مجتہدوں یا مولویوں کے لیے اترا ہے کہ مولوی ہی اس میں غور و فکر کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، باقی مسلمانوں کے اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، ہدایت حاصل کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ ہاں، علم کے حساب سے پھر غور و فکر کے درجات مختلف ہوں گے، سمجھ اور فہم کے درجات مختلف ہوں گے۔ ہر آدمی کی سمجھ الگ ہوتی ہے، تو جو علماء کی سمجھ ہے اس کے حساب سے ان کا غور و فکر الگ ہوگا، جو عوام کا سمجھ ہے اس کے حساب سے۔ مثلا ایک مجتہد اور امام، وہ ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا غور و فکر کے ذریعے، اور عام علماء وہ قرآن میں تدبر اور تفکر کے ذریعے ان مسائل کے دلائل سمجھیں گے، اور عوام وہ قرآن میں غور و فکر کے ذریعے اللہ کی عظمت، محبت اور آخرت کی فکر ان میں پیدا ہوگی۔ تو ہر ایک کے فہم اور سمجھ کے مطابق قرآن اس کو گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اور قرآن میں غور و فکر کی اس کو ترغیب دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آدمی خود وہ علوم سیکھے جس سے قرآن میں غور و فکر اور سمجھ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے۔ یا تو خود وہ علوم حاصل کرے یا کسی ایسے ماہر سے قرآن سیکھے کہ جو قرآن کا اسپیشلسٹ ہو۔ ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کی تشریح، تفسیر اور تعبیر کرے۔ یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اپنی طرف سے قرآن میں بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی طرف سے قرآن میں بات کرے گا، اگر وہ بات صحیح نکلی تو یہ اس نے گناہ کیا، غلط کام کیا، اور اگر وہ غلط نکلی فقط کفرا، اس سے وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن میں اس نے تحریف کی۔ تو اپنی طرف سے قرآن میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں وہی بات اور وہی غور و فکر قابل قبول ہوگی جو شریعت کی روشنی میں اور علوم کی بنیاد پر حاصل کی جائیں۔ تو خود آدمی علوم حاصل کرے، شریعت سیکھے، کچھ علم حاصل کرے، کچھ وقت لگائے قرآن پر، پھر قرآن میں غور و فکر کرے۔ یا اگر عام آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کو علماء سے، ماہرین سے، اسپیشلسٹ سے قرآن سبقاً پڑھے۔ اگر ہر آدمی جس نے قرآن کو کھولا تک نہیں ہے اپنی طرف سے قرآن میں تشریح کرے گا، تفسیر کرے گا، تو یہ فتنہ اور فساد کا سبب بنے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی، اس نے میڈیکل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو، اور نہ وہ اسکول کے سامنے سے گزرا ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ بھئی یہ علاج معالجے کے لیے
صرف میڈیکل ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں ہے؟ میں بھی ایک انسان کی حیثیت سے علاج معالجہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یا عقل سے کورا آدمی یہ کہے کہ پل بنانا، بلڈنگیں بنانا، تعمیرات کرنا یہ صرف ماہر انجینئروں کو کیوں سپرد کیا جاتا ہے، بلکہ بحیثیت شہری میں بھی اس کا حقدار ہوں، مجھے بھی یہ کام دو کہ میں بھی یہ کام کروں۔ اسی طرح اگر عقل سے ایک معذور آدمی وہ یہ کہے کہ قانون بنانا اور قانون سازی کرنا یہ صرف ماہرین قانون اور اسپیشلسٹ آف لا ان کو کیوں سپرد کیا جاتا ہے یہ کام، میں بھی اس کا حقدار ہوں، مجھے بھی قانون سازی اور قانون بنانے کا حق دیا جائے۔ تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ پہلے ان قانون سازی کے لیے اور تعمیراتی کام کے لیے، اسی طرح علاج معالجے کے لیے جو علوم ضروری ہے وہ علوم آپ حاصل کریں، وہ تعلیم آپ حاصل کریں اور اس کی ڈگریاں آپ حاصل کریں، ان میں تجربہ کریں، مشق کریں، ایکسرسائز کریں، اس کے بعد پھر آپ علاج معالجہ کریں، تعمیرات کریں، یہ سارے کام آپ کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، وقت آپ لگائیں، اس میں محنت کریں، ڈگریاں حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں۔ تو اسی طرح قرآن اور سنت کے لیے بھی کچھ علوم، کچھ تعلیم ضروری ہے، کچھ وقت لگانا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کو قرآن اور حدیث میں عبور حاصل ہوگا، مہارت حاصل ہوگی، تو آپ غور و فکر اور تدبر کر سکیں گے اس میں۔ تو جب یہ بات ہم کہتے ہیں لوگوں سے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولویوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہے قرآن اور سنت پر، اور علماء نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ بھئی کوئی ٹھیکیدار ہم نہیں بنے ہیں، آپ لوگ بھی قرآن میں غور و فکر کریں، لیکن قرآن کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ قرآن اور حدیث یہ کوئی لاوارث نہیں ہے کہ ڈاکٹری کے لیے تو اور میڈیکل کے لیے تو آپ سال ہا سال ڈگریاں حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، اور قرآن اور سنت کے لیے کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے، کوئی وقت نہ لگائے، بس جو دل میں آیا اپنی طرف سے بول دیا، تو یہ ظلم ہے، یہ تعلیم کے نام پر ظلم ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ۔